انہوں نے اس روایت کے انکار کرنے کی وجہ آگے بتائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سن رکھی تھی خود، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا۔ اب جب اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کے مخالف حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت سنی تو یہ سمجھے کہ ان کو غلطی لگی ہے یا انہوں نے غلط بیان کیا ہے، کیونکہ میں نے خود ایک روایت سن رکھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہاں پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی طرح پھر ان پہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ حدیث بیان کی؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ نے چونکہ پوری اپنی تحقیق کے مطابق قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، حدیث بھی ساری سیکھی ہوئی تھی اور اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی بھی ہوئی تھی، تو جب ان کے مخالف بیان کی جا رہی ظاہری طور پر تو وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی نفی کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام پر کیے گئے کچھ اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ایک اعتراض کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ممبروں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا کرتے تھے، یعنی ان کو گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے اس اعتراض کا بڑا ہی مدلل اور جامع جواب ہمیں دیا۔ تو آج ہم جو اعتراض ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پر جھوٹی روایتیں گڑھنے کا الزام لگایا کرتے تھے۔ تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے اور جن روایات کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان روایات کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے یہ سن لیا کہ اعتراض جو آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جن محمد علی مرزا صاحب ہیں اور اسی طرح ان کے فالورز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام پر حدیثیں گڑھنے کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ صحیح بخاری سے بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، 3500 اس کا نمبر ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو وہ روایت بھی سنائیں کہ وہ روایت اصل اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، پھر وہ اعتراض بھی بتائیں کہ جو اعتراض ان کے اوپر کیا جاتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت کو اگر آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ اشکال اور اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا۔ اصل میں یہ روایت میرے سامنے ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انہو سیکون مالک من قحطان، کہ ان قریب قحطان خاندان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ جب اس نے بادشاہت کے قحطان میں ہونے کی بات کی فغضب معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر غصے میں آ گئے۔ فقام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، کھڑے ہوئے تو اللہ کی اس طرح تعریف کی جس کے وہ لائق ہے۔ ثم قال اما بعد، پھر آپ نے یہ بات کہی فإنہ بلغنی ان رجالا منکم یتحدثون احادیث لیست فی کتاب اللہ، پھر کہا کہ کچھ لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ولا تؤثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی باتیں مروی نہیں ہیں۔ فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تمہارے ناواقف لوگ ہیں، ان کو مسائل کا صحیح طور پر علم ہی نہیں۔ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِجْ، اپنی خواہشات سے بچ جاؤ، اپنی منمانیوں اور اپنی مرضیوں سے بچ جاؤ۔
التی تضل اہلہا، جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس روایت کے انکار کرنے کی وجہ آگے بتائی ہے۔ اچھا یہ ہم نہیں سوچ رہے، انہوں نے خود وجہ بتائی ہے کہ میں نے تو اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ فرما رہے تھے ان ھذا الامر فی قریش، کہ یہ خلافت اور حکومت والا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا۔ یعنی اس وجہ سے انہوں نے تبصرہ کیا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سن رکھی تھی خود، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا۔ اب جب اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کے مخالف حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت سنی تو یہ سمجھے کہ ان کو غلطی لگی ہے یا انہوں نے غلط بیان کیا ہے، کیونکہ میں نے خود ایک روایت سن رکھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی مثال آپ ہی لیجئے، اگر آپ نے کوئی بات کوئی مسئلہ مجھ سے خود سنا ہو اور دوسرا شخص اس کے خلاف میرا نام لے کر مسئلہ بتائے تو آپ اسے صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں نے اپنے کانوں سے ان سے یہ مسئلہ سنا ہے، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ کا ری ایکشن یہی ہوگا نا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ ری ایکشن اسی وجہ سے تھا اور یہ کلمات اسی وجہ سے تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی۔ لیکن اب بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر درست ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنی تھی کہ معاملہ قریش میں رہے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی درست ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قحطان قبیلے کا ایک بادشاہ ہوگا۔ تو یہ دونوں روایات آپس میں ظاہری طور پر ٹکرا رہی ہیں۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد 12 خلفاء تک چونکہ خلافت قریش میں رہنی تھی تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرب قیامت ایک بادشاہ بنو قحطان کا بھی ہونا تھا تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جب دو باتیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سنی ہوئی بات کے اوپر اعتماد اور یقین کیا اور دوسرے کی بات کو غلط کہہ دیا۔ اب ہمارے سامنے پوری تفصیلات آ گئیں، ہم نے دونوں باتوں کو درست کہا اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا، تو اس طرح کے اعتراضات تو پھر بڑے صحابہ پر ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، یہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 2062 نمبر روایت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے، اجازت نہ دے سکے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو کہا ادھر عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ آئے تھے، فرمایا انہوں نے تو اجازت مانگی، آپ نے نہیں دی تو وہ چلے گئے، آپ نے ان کو بلایا گیا تو کہا تم واپس کیوں گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہی حکم ملا ہے، اجازت مانگو، نہیں ملتی تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام سے شروع سے ہجرت سے پہلے سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے اور دین سیکھنے کے لیے انہوں نے تو اپنی یہ روٹین بنائی تھی، اپنے ایک ہمسائے کے ساتھ انہوں نے کام یہ طے کیا کہ ایک دن میں آپ کے جانور اور اپنے جانور چراؤں گا، صحیح بخاری میں ہے، اور تم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حدیثیں سننا اور رات کو مجھے وہ سنانا، اور دوسرے دن میں حدیثیں سنوں گا اور تم اپنے اور میرے جانور چرانا اور میں رات کو تمہیں حدیثیں سنا دوں گا۔ یعنی انہوں نے حدیث سننے کے پورے اہتمام کی کوشش کی ہوئی، اس کے باوجود ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، یہی صحیح بخاری میں۔ اور اس وقت ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ مسئلہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت مانگو، نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ، کہتے ہیں تَأْتِینِی عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، میرے پاس اس کی کوئی نہ کوئی دلیل لے کر آؤ، اور باقی روایات میں اگر دلیل نہیں ہوگی تو تمہارے کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں سزا دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دلیل لے کر آؤ ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔
اب اتنی قد آور شخصیت، اتنے عظیم صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی، اتنا علم سیکھنے کے لیے محنت کرنے والے، لیکن ان کو اس مسئلے کا علم ہو سکا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کتنا سخت ریئیکشن دیا کہ دلیل لاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ یعنی جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہاں پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی تحقیق طرح کر پھر ان پہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے کوئی بات بتائی ہو، دوسرے کو علم نہ ہو، پھر وہ گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے انصار کی مجلس میں، بھئی تم میں سے کسی کو یہ حدیث معلوم ہے جو میں بتا کر آیا ہوں؟ سارے کہتے معلوم ہے، سبھی کو معلوم تھا، کوئی ایک میری جا کے گواہی بھی دے دے گا؟ انہوں نے کہا دے تو سارے ہی سکتے ہیں، لیکن جو سب سے چھوٹے اس مجلس میں تھے عمر کے اعتبار سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، فرمایا یہ جا کر دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات تو بچے بچے کو معلوم ہے۔ صحیح۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب سنائی گئی تو پھر وہ پریشان بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو مجھے پیغمبر علیہ السلام سے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ تو جس طرح تحقیق عمر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی تحقیق کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے سب کے سامنے یہ بات بیان کی، اور اگر واقعتاً ان کو علم ہوتا تو پھر ایسا انکار نہ کرتے۔ انہوں نے ایک حدیث کی بنیاد پر ہی دوسری روایت کے بارے میں اپنے ذہن کا اظہار کیا تھا۔ نہیں تو مفتی صاحب، یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ لوگ ایسی حدیثیں گھڑتے ہیں یا ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں موجود ہیں، تو کیا اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ حدیث بیان کی؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ پوری اپنی تحقیق کے مطابق قرآن بھی پورا پڑھا ہوا تھا، حدیث بھی ساری سیکھی ہوئی تھی، اور اپنے کانوں سے وہ حدیث سنی بھی ہوئی تھی، تو جب ان کے مخالف بیان کی جا رہی ظاہری طور پر تو وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی نفی کر دی۔ اب میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ تو بخاری کے اندر ہی نبی علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گندگی کے اوپر جب وہ ایک قوم کی کوڑی کے اوپر گئے، آپ کو چوٹیں بھی لگی ہوئی تھیں، تو پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیماری تھی اور آپ کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں اور نیچے جگہ بھی صاف نہیں تھی، تو آپ نے وہاں، لیکن انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے نفی کی اور دوسرے نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کا اس بات کی، تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کی کہ ان سے بچتے رہو اور ان کے خیالات سے بچو، تو اس کا پھر معنی مفہوم کیا ہوگا؟ یہاں سے تو یہ بنیاد بناتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں صحابی رسول کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بچو اور ان کے خیالات سے بھی بچتے رہو۔ ان سے بچو نہیں ہے، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ، اپنے آپ کو ایسی خواہشات سے بچا کر رکھو کہ جس کی وجہ سے تم کتاب و سنت کے خلاف چلے جاؤ۔ وہ تو کتاب کے اوپر رہنے کی تلقین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ حدیثوں سے روکنا نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے اوپر قائم رہا جائے، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر وہ حدیث تھی جو انہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھی تھی، اور وہ امت کو بھی اسی حدیث پر لا کر کھڑا کرنا چاہ رہے تھے اور اسی کے ساتھ متفق کرنا چاہ رہے تھے۔ صحیح۔ وہ حدیثوں سے دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ حدیثوں کے اوپر ہی صحابہ کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دوسری روایت چونکہ ان کے علم میں نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اس کے اختلاف کے اندر آ گئے اور اس کے انکار میں آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے اوپر بھی اس طرح کا اعتراض کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جیسا کہ صحیح مسلم سے بتایا جاتا ہے 4061 نمبر روایت کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی روایت اس طرح بیان کی تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا انکار کر دیا تھا۔ جی یہ صحیح مسلم کی بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ معاویہ رضی اللہ کے دور میں فتوحات ہوئیں اور اس فتح کے اندر مال غنیمت آیا، مال غنیمت کے اندر کچھ برتن تھے چاندی کے بنے ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چاہے اپنے پیسوں کے ذریعے ان برتنوں کو خرید لے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان برتنوں کی قیمت مقرر کر دی۔ برتن بھی تھے چاندی کے،
تو سکے تھے درہم، یعنی وہ بھی کیا تھے؟ چاندی کے۔ تو کہا ان سکوں کے ذریعے ان کی قیمت کے طور پر ان برتنوں کو خرید لیا جائے۔ جب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف ایک حدیث پیش کی، کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ غلط کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ درہم کو بطور قیمت بتا کر ان سارے برتنوں کو خریدا جا سکتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، اور گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے اگر ایک دوسرے کا متبادل کیا جائے گا تو وزن کے اندر برابر ہونا ضروری ہے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نے وزن کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ کس کو پیش نظر رکھا؟ قیمت کو۔ مثال کے طور پر یہ ایک اگر گلاس بن جاتا ہے تو اس کی قیمت اور ہو جائے گی، اور اگر یہ ویسے ہی چاندی ہو تو اس کی قیمت اور ہوگی۔ تو چاندی کے سکے تھے اور چاندی کے برتن تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قیمت کے اعتبار سے بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے پیش نظر کہہ رہے تھے کہ قیمت کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وزن کے اعتبار سے ایک پلڑے میں یہ درہم ہو، چاندی کے سکے ہوں، اور دوسرے پلڑے میں وہ رکھ دیا جائے، وزن برابر کر کے لو۔ جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بتائی نا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ پہنچا، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی، الا ما بال رجال یتحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی حدیثیں بتا رہے ہیں، قد کننا نشہدہ ونصحبہ، نبی علیہ السلام کے پاس ہم بھی رہتے تھے، آپ کی صحبت میں تھے، فلم نسمعہا منہ، ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، تو یہاں بھی اپنے سننے کی نفی کر رہے ہیں، ان کی حدیث کی غلطی کی نفی۔ تو یہ کہنا ہے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آخر رہے ہیں، ہم نے بھی حدیثیں سنی ہیں، ہم نے بھی آپ کا زمانہ نبوت دیکھا ہے، اور ہم نے بھی بڑا عرصہ گزارا ہے، یہ حدیث ہم نے تو نہیں سنی ہوئی۔ نہیں تو پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جملہ کیوں بولا تھا کہ معاویہ کے اگر ناک بھی خاک آلود ہو جائے تو میں پھر بھی یہ حدیث بیان کروں گا؟ تو یہ تو عرب کا ایک رواج تھا یا ایک عرب کا محاورہ تھا، یہ تو بڑی جگہ پر ناک خاک آلود ہونے والی، یعنی جب بھی کوئی مد مقابل اپنے ذہن کے خلاف بات کرتا تو اس کو ناک خاک آلود ہونے کی بات کر دی جاتی، یعنی تم جو مرضی کر لو، یہ بات ایسے ہی ہے۔ یہ کلمات تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے حوالے سے بھی بولے ہوئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، یہ صحیح بخاری میں 5727 نمبر ہے، کہ آپ نے فرمایا جس نے چوری کی یا زنا کیا لیکن عقیدہ توحید ہوا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ انہوں نے آگے سے سوال کیا، چوری کر کے بھی جنت میں، زنا کے بعد بھی جنت میں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر کہہ دیا چوری کر کے بھی جنت میں، زنا کے بعد بھی جنت میں؟ فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے سوال کر دیا چوری کر کے بھی جنت میں، زنا کر کے بھی؟ آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو جائے تب بھی وہ جنت میں۔ تو یہاں جو جملہ بولا، کیا نبی علیہ السلام ابو ذر کی توہین کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، اپنی بات کی صداقت اور ان کی بات کی غلطی بتانے کے لیے عرب کا محاورے کے طور پر۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ یہ بہت غلطی ہے اور معاویہ رضی نے دین بگاڑ دیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مسئلہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ اچھا اہل بیت ہیں، یہی موقف۔ اب موقف کو دوبارہ سمجھ لیجئے، ایک موقف یہ ہے کہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں جب لیا جائے گا نا تو صرف وزن دیکھے جائیں گے، بناوٹ وغیرہ دوسری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اس لحاظ سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر چاندی کا ایک برتن ہے اور چاندی کے سکے ہیں، ان کو ترازو میں رکھ کے تول کے برابر کر کے لو۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ دیکھیں تو پھر تو وہ بنانے والے کی کاریگری، محنت اور اس کے اوپر نقش و نگار اور وہ ساری چیزوں کی محنت کدھر گئی؟ تو اس وجہ سے معاویہ رضی اللہ کا نظریہ یہ تھا اگر دونوں چیزیں بنی ہوئی ہوں، دونوں چیزیں بنی ہوئی ہوں تو پھر وزن برابر دیکھا جائے گا۔ اگر ایک چیز بنی ہوئی ہو اور ایک طرف پیسے ہو، کرنسی ہو، تو پھر وزن نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کیا دیکھی جائے گی؟ اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ دیکھیں 2 درہم کا جو وزن ہوگا، اگر اتنے ہی وزن میں ایک گلاس بنایا جائے
یا کوئی گلے کا ہار بنا لیا جائے تو برابر اگر وزن دیکھیں گے تو اس کو بنانے میں جو ساری محنت کاسٹ اور جو سارے معاملات ہوں گے اس کا معاملہ کدھر جائے گا؟ صحیح۔ یہ مسئلہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ابو صالح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی ہے کہ دینار دینار کے بدلے، درہم درہم کے بدلے جب لیے جائیں تو وہ برابر برابر ہوں۔ اب ذرا غور کریں، اس میں بنی ہوئی چیز کی بات نہیں ہے، درہم درہم کے بدلے، دینار دینار کے بدلے، یعنی سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، تو برابر برابر ہونے چاہیے۔ تو ابو صالح کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ جو آپ کا موقف ہے یہ تو ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ اچھا اچھا۔ تو پھر کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کو جا کر ملا اور میں نے کہا جی جو آپ موقف رکھتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو کیا یہ آپ نے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ کیا آپ نے یہ مسئلہ کتاب اللہ میں دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ سود ہوتا ہی ادھار میں ہے۔ صحیح، سود ہوتا ہی ادھار میں، اگر نقد کے اندر اس کے وزن میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ سود نہیں ہے۔ تو جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ اپنے اجتہاد پر مبنی تھا، اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہ فیصلہ اجتہاد پر مبنی ہے، وہ بھی نقد و نقد میں وزن کی کمی بیشی کو سود شمار نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کرے گا کہ یہ سود کھانے کو حلال سمجھتے تھے، اس کو پہلے یہ اعتراض عبداللہ بن عباس اہل بیت پر لگانا چاہیے، لیکن وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ دونوں طرف اجتہاد ہے۔ دونوں طرف ہی۔ تو جب ادھر نہیں لگے گا تو پھر معاویہ کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہو سکے گا۔ نہیں تو اگر یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا تو پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجتہاد کو قبول کیوں نہ کیا؟ اجتہاد کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر ایک دلیل تھی جی، کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو سونا یا چاندی آپس میں تبدیل کرنا ہے برابر ہوں جی، تو ان کے پیش نظر ایک حدیث ہے، تو اگر کسی کو ایک حدیث بہتر لگتی ہے اور وہ دوسرے کا اجتہاد نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں۔ اجتہاد، مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، جس کو اجتہاد درست لگتا ہے وہ مان لے، جس کو نہیں درست لگتا وہ نہ مانے، جس کو کسی کا مسئلہ پسند آتا ہے وہ قبول کر لے، نہیں آتا تو نہ کرے۔ یہ کوئی پیغمبر کی بات تو نہیں تھی نا۔ اور ویسے بھی حاکم وقت کو اجتہاد کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور اگر حاکم وقت کوئی اجتہاد کرے، اگر وہ درست ہو تو اس کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ 2، اور اگر وہ غلط پر ہو تو پھر کتنے ملتے ہیں؟ 1 اجر، غلط بھی ہو جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت کیا تھے؟ حاکم وقت تھے نا۔ تو حاکم وقت نے اجتہاد کیا، درست ہوا تو ڈبل اجر، درست نہ بھی ہوا تو 1 اجر، ان کو تو اجر مل گیا، لیکن ان الزام لانے والوں کی نیکیاں برباد ہو گئی، صحیح۔ ان کے اوپر تباہی آ گئی۔ تو کیا یہ کام پھر صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیا تھا یا صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا یہ والا؟ صحابہ کرام کا تو اس حدیث میں ہے کہ سارے صحابہ بڑی جلدی فتح سارا الناس فی ذالک، اچھا، لوگوں نے معاویہ کی بات ماننے میں جلدی کی اور بہت سارے صحابہ نے یہ بات مانی تھی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اب یہ بات تو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا، صحابہ کرام پر تہمت لگانا ان کا مقصد نہیں تھا۔ نہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے یہ اعتراض جو تھا اس کی حقیقت بھی واضح کر دی۔ تو ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک دوسرے اعتراض کو ڈسکس کریں گے جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔